تقریب سے خطاب کر رہی ہیں کو انگیج کیا تھا اور یہ پورے پروونشل لیول اکراس دا کنٹری تھا. کلچر پالیسی تو بہت انٹینس تھی جو جمال شاہ صاحب جس کو انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا تھا, لیکن فلم پالیسی میں بھی ہم لوگوں نے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کر, آرٹسٹ کو بلا کر, پروڈیوسرز کو بلا کر, ایگزیبٹرز کو بلا کر ایک فلم پالیسی جامعہ ایک ایسا مسودہ دیا تھا جس کے اندر فلم انڈسٹری کو ایک تو صنعت کا درجہ دیا جائے اور دوسرا وہ تمام اقدامات جو فیسیلیٹیٹ کریں اس کو گرو کرنے میں, جس میں ٹیکس انسینٹیوز تھے, جس میں سنیما کے انفراسٹرکچر کو انکریز کرنے کے لیے, اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے انفراسٹرکچر کے انسینٹیوز موجود تھے, اور اس کے بعد اس کو بجٹ 2018 کا حصہ بھی بنایا گیا تھا. لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا. شروع ہوا لیکن وہ جو ایک اسپرٹ تھی اس پالیسی کی وہ فالو نہیں ہوئی, اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اراؤنڈ اٹ جو ہے اس کا فقدان رہا. تو یہ ایک انفنشڈ ٹاسک تھا جو میرے تو ذاتی طور پہ دل کے بڑے قریب ہے, اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ خالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ اسکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے, معاشرہ بھی بہتر تھا, اور جو اس کا اثرات تھے اس اسکرین کے, وہ نیریٹیوز بناتے تھے معاشرے کے لیے اور وہ لیڈ کرتے تھے نیریٹیوز کو. اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو بھی آپ نے اسکرینز کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے, وہ پوری ایک جرنی ہے, پوری ایک کہانی ہے. اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی ہے, مزید سینیمیٹوگرافی بھی بہتر ہو چکی ہے, لیکن کانٹینٹ کا فقدان ہے. اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, آپ میک اپ کا دیکھ لیں, آپ باقی, لیکن جو آنیسٹی آف پروفیشن تھی, چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو, چاہے وہ ایگزیبٹر کی ہو, چاہے وہ ایکٹر کی ہو, وہ انٹیکٹ تھی. اور ایک گھر تھا. سنیما انڈسٹری واز مطلب میری والدہ بڑی کلوزلی اس کے ساتھ اسٹوڈیوز جو تھے مشہور ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے, تو ایک گھر کی طرح آرٹسٹ ملتے تھے, گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے. ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں. پروڈیوسر, ایکٹر, ایگزیبٹر, یہ تو ایک تو جو ایسوسیشنز بن جاتی ہیں اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کو, تو ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ایٹ لارج جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. تو وہ گورنمنٹ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہو, جہاں انڈیویجول انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنیسٹی ہو یا ان کا پروفیشنل انٹیگریٹی ہو, وہ نام آج تک زندہ ہیں. اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے, اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے, اس انٹیگریٹی کی وجہ سے ابھی تک وہ کریڈیبلٹی کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی. پی ٹی وی نے پرائیویٹ جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا, وہ کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پی ٹی وی نے نیریٹو بنانا ہے پبلک انٹرسٹ میں اور نیشنل نیریٹوز بنانے ہیں. پی ٹی وی نے اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا جو دوڑ پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں. آپ نہیں اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے, اور آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ ایک نیشنل نیریٹو بنانا ہے, اور وہ نیریٹوز جو اس نیشنل نیریٹو کو افیکٹ کرتے ہوں, انفلوئنس کرتے ہوں, ان کو ایک طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے, تاکہ جو اپنا ایک انڈیجنس نیریٹو ہے وہ کھو نہ جائے, چاہے وہ معاشرے کا ہو, چاہے وہ ٹالرنس کا ہو, چاہے وہ ہیریٹیج کا ہو, چاہے وہ پاکستان کے کلچر کا ہو, چاہے وہ ٹورزم کا ہو. اس ملک نے دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے, اور ہماری پرسنالٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات موجود ہیں. ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان ٹالرنس کے اندر نہ جائیں, بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے. تو یہ جو ایک اوور آل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے, کبھی 1.5 سال ہوتا ہے, تو وہ جو ایک ریفارم وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں ایک تقریب میں اظہار خیال کر رہی ہیں جس کا کچھ حصہ آپ نے براہ راست ملاحظہ کیا.